میں آپ کی آج ٹویٹ دیکھ رہی تھی, آپ نے کہا یہ لڑائی بڑھے گی, تو آج اور کل کے فیصلوں کے بعد جو ہمیں گنجائش یا پولیٹیکل سپیس نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کے لیے, ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی کشادگی ہے ان کے معاملات میں آگے آنے والے چند مہینوں کے لیے. کیا یہ درست امپریشن نہیں ہے؟ دیکھیے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ لڑائی جس جگہ سے یا جہاں سے شروع ہوئی, اس کا جو ریلیٹ کرتی ہے یہ چیز بیسکلی وہ تو کچھ اور ہے. یہ باقی کیسز اور باقی سب کچھ یہ تو بہانے ہیں, اور ٹھیک ہے کچھ کیسز کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں چلے بحث ہو سکتی ہے, میرٹ کے اوپر بات ہو سکتی ہے, ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ اس بات کا ہے کہ یہ لڑائی بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان ہے. اب کسی کیس کے اندر تو میرٹ ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو عزت میں نکاح والے چیپٹرز ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں, جس طرح سے خاور مانکا صاحب کی غیرت 5 سال بعد جاگی, یہ تو بغیر کسی میتھڈ کے تو سب کچھ نہیں ہوتا. لہذا یہ لڑائی جہاں سے شروع ہوئی تھی, یہ لڑائی ابھی تک وہیں پر کھڑی ہے. اور مجھے جس چیز کا ڈر ہے کہ جہاں ہم آج کھڑے ہیں, اب دیکھیے ایک معاملہ ایسا ہے جہاں پر ایک فیصلہ آیا, عدلیہ نے دیا, اس کا بہت احترام ہے, لیکن اس کے اندر پھر ججز نے اوور اینڈ ابو جا کر بھی ایک خاص قسم کا ریلیف دیا پاکستان تحریک انصاف کو. آج جو کیس ہوا ہے, میں ذاتی طور پر ایسا کمنٹ کبھی نہیں کرتا, لیکن کم از کم آج کے فیصلے کے بعد تو مجھے ذاتی طور پر بہت خوشی ہوئی ہے کہ کم از کم چلیں وہ جو ایک غلاظت اور گٹر پالیٹکس ہمارے ملک میں شروع ہوئی تھی آف لیٹ, پہلے بھی میں نہیں کہتا کہ نہیں تھی, لیکن اگر شروع ہوئی تھی تو کم از کم اس کے اوپر آج تھوڑے دنوں کے لیے شاید رکھ دیا گیا. صحیح. لیکن میں آپ کو اتنی بات بڑی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ کچھ بدلا ہے نہ کچھ بدلے گا. یہ لڑائی اتنی فیوریس ہوتی جائے گی, اتنی سیریس ہوتی جائے گی, اتنی ہی وینجنس اس کے اندر موجود رہے گی. اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ جی کوئی پیچھے ہٹ جائے گا یا کوئی اپنی آنکھ بلنک کر دے گا, تو وہ ایسا نہیں ہوگا. نہ ہی کوئی گھٹنے ٹیکے گا, نہ ہی کوئی یہ کہے گا کہ جی عدلیہ سے بڑے فیصلے آ گئے ہیں تو بڑا فرق پڑ گیا. لہذا یہ کب ایک عام طور پر ہوتا ہے کہ جی یہ بیٹل آف نروز ہے, یہ بیٹل آف نروز بھی نہیں ہے, یہ ایک مائنڈ لیس سی وار ہے. اور یہ اس کے اندر جو ایک بیسیکلی جو ایک پیوٹ کا کردار ہے وہ شاید یہ ہے کہ ایک اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایگوز بھی انوالوڈ ہے, اس کے اندر ایک انسٹیٹیوشنل پرائیڈ انوالوڈ ہے, اس کے اندر ایک انسٹیٹیوشنل ایگو انوالوڈ ہے. اور جب تک یہ لڑائی اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچے گی, یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی. اور میں یہ بات آپ کو کسی تجزیے کی یا اپنی رائے کی بنیاد پر نہیں دے رہا, میں یہ بات آپ کو انفارمیشن کی بیسس سو آپ ہی کی انفارمیشن کی بیسس پہ لیٹس ایکسپلور اٹ لٹل فردر. لاجیکل اس کا اینڈ کیا ہے؟ اگر جو آپ کی انفارمیشن کے بیسس پہ, کیا عمران خان صاحب پیچھے ہٹ جائیں, وہ اپنے مینڈیٹ سے دستبردار ہو جائیں, عدالتی فیصلے ان کے حق میں آ گئے, ووٹ ان کے حق میں پڑ گیا, ادھر اس پوزیشن سے وہ پیچھے ریٹریٹ کریں؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ کی بات تو مصدر احترام بڑی بات کی ہے. جو اصل لڑائی ہے وہ تو ہے کہ جی آپ اپنی غلطی تسلیم کریں اور اپنی اور معافی مانگیں اس جرم کی جو جس کا ارتکاب آپ نے کیا ہے, جس کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ بالکل اپنی جگہ پر درست ہے. عمران خان صاحب نے if I may spell it out for you, انہوں نے 2 اٹیکس کیے, ایک جنرل عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے اور ایک 9 مئی کی صورت میں. دس از واٹ دی اسٹیبلشمنٹ بلیوز کہ جی انہوں نے ان کی اپوائنٹمنٹ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے کیا سب کچھ, اٹ بیک فائرڈ, اٹ ڈڈنٹ گو تھرو. ایک تو اس کی معافی کوئی نہیں ملتی, دوسری 9 مئی کی ہے, بیکاز 9 مئی کو فوج صرف ایک اداروں کے ریاستی مختلف عمارتیں ہیں ان کے اوپر حملہ قرار نہیں دیتی, وہ اسے اپنے چیف کے اوپر حملہ سمجھتے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر عمران خان صاحب نے along with some other people who were the insiders, ان کے ساتھ مل کر ایک انٹرنل کو کرنے کی کوشش کی فوج کے خلاف, فوج کے چیف کے خلاف. It didn't work again, it backfired. Hence, جو بات DGISPR نے کی, آپ ایک صحافی ہیں, آپ یو کین کوئکلی ریکال, مدد صاحب ریکال کر سکتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ایز سینئر ایز 3 stars, 2 stars, 1 star انہوں نے سیک کیے. ٹو مائی انفارمیشن شاید کچھ لوگ ابھی بھی کسی جگہ پر ان سے انکوائری میں انویسٹیگیشن شاید ابھی بھی ہو رہی ہوگی.
لہٰذا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا، ہماری میمن یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے، کیسز کا میرے نزدیک تینوں کیسز میں جس طرح سے سزا عمران خان کو ہوئی، میں نے کہا دس از ٹریوسٹی آف جسٹس، یہ عدت میں نکاح کا کیس یہ ایک غلاظت کا انبار تھا، چلیں اس پر ڈھکنا آج آ گیا، لیکن آپ مجھے صرف یہ بتائیں جس طریقے سے سزا ہوئی وہ کوئی سزا دینے والی تھی؟ اور اس طرح سے سزائیں ہوتی ہیں کرمنل ٹرائلز کے اندر؟ دی آنسر از نو۔ بٹ ایشو یہاں یہ ہے کہ یہاں رائٹ اور رانگ تو بڑا پیچھے رہ جاتا ہے، یہاں پر تو ہمیں جو پرابلم ہے وچ از آئی تھنک وہ ایک کور ایشو ہے، وہ ہے کہ آپ اپنی غلطی مانیں گے یا نہیں، آپ نے جو کیا ہے آپ اس کو تسلیم کریں گے یا نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ ایک صحافی ہیں، مظہر صاحب ہمارے سینئر ہیں، صحافی ہیں، مظہر صاحب کالم لکھیں گے، آواز اٹھائیں گے، بات کر دیں گے، غلط کو غلط بول دیں گے، لیکن اس سے زیادہ کیا میں اور آپ لٹ اٹھا کے سڑکوں پہ نکل آئیں گے یا ڈنڈے ماریں گے کسی کے سر پہ جا کے؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ دس از سم تھنگ وچ از بیونڈ آور مینڈیٹ، اور مجھے امید ہے نہ آپ ٹکر کی شخصیت ہے نہ میں ہوں، میں تو بہت ہی بالکل بھی ہم بھی بالکل نہیں ہیں، بالکل ہرگز نہیں۔